سورۃ المائدہ مدنی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 112، ترتیب مصحفی میں اس کا نمبر ہے 5، سورۃ الفتح کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ربط اسمی یہ ہے کہ فاتحہ میں کہا ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ بقرہ میں کہا ولا نعبد البقرۃ کما عبدت الیہود، ہم گائے کی عبادت نہیں کرتے جس طرح یہود نے کی۔ آل عمران میں کہا ولا نعبد آل عمران کما عبدت النصارى، ہم عبادت نہیں کرتے آل عمران یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کی، جیسے کہ نصارہ نے کی۔ سورۃ النساء میں کہا کہ مشرکین جیسے ظالم بھی نہیں ہیں کہ ہم حقوق ادا نہ کریں عورتوں کے، وَنُؤَدِّي حُقُوقَ النِّسَاء، ہم عورتوں کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ جب یہ سارے کام ہم کرتے ہیں تو پھر تو ہم پہ اپنی رحمت کا دسترخوان اتار دے۔ فَأَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم پہ اپنی رحمت کا دسترخوان اتار دے۔ ربط معنوی کئی طرح سے ہے۔ ربط معنوی کی ایک صورت یہ ہے کہ اس سے پہلی صورت میں زواجر یہود کو تھے، اور ان کی دوستی سے منع کیا گیا تھا، اس پہ زجریں سنائی گئی تھیں۔ اس صورت میں اس کی مزید تفصیل کی گئی ہے۔ دوسرا ربط، پہلی صورت میں مال پلید کی ایک قسم بیان کی گئی تھی، مال خبیث کی ایک قسم بیان کی گئی تھی کہ وہ ہے یتیموں کا مال، ناسمجھوں کا مال، تمہارے لیے حرام ہے، یہ نہ کھاؤ۔ زنانہ کمزوروں کا مال، عورتوں کا مال، مہر اور وغیرہ ان کے حصے، یہ نہ کھاؤ، یہ کیا ہے؟ تو یہ مال حرام کی ایک قسم بیان کی۔ اس صورت میں مال حرام خبیث کی دوسری قسم ہے، وہ ہے نظر لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام کی نظر ہو تو وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے، وہ بھی نہ کھاؤ۔ پہلی صورت کا آغاز خطاب عام سے کیا گیا تھا، تو اس صورت کا آغاز خطاب خاص سے کیا۔ پہلی صورت کا آغاز خطاب عام سے کیا، تو اس صورت کا آغاز خطاب خاص سے کیا، اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ سورہ نساء کا خطاب کیا تھا؟ یا ایھا الناس، تو ہم کہیں گے اس کو تخصیص بعد تعمیم، تعمیم کے بعد تخصیص، خطاب عام کے بعد خطاب خاص ہے۔ پہلی صورت میں وہ احکام بیان ہوئے کہ جن کو نہ مانو گے تو گناہگار ہو جاؤ گے،
کوتاہی کرو گے گناہگار ہو جاؤ گے۔ اس میں وہ احکام ہیں کہ اگر کوتاہی کرو گے تو اسلام سے ہی کیا ہو جاؤ گے، نکل جاؤ گے۔ سورت کا دعویٰ، سورت ممتاز ہے، امتیازات سورت لکھو۔ یہ سورت ممتاز ہے قسم کے کفارے کے ساتھ، کہ اس میں اللہ نے آپ کو قسم کا کفارہ بتایا۔ کوئی بندہ قسم توڑ دے تو کیا کفارہ آئے گا۔ یہ سورت ممتاز ہے شکاری جانور کے احکام بیان کرنے کے اعتبار سے، کہ شکاری جانور کو شکار کا طریقہ کیسے بتاؤ گے، اس کا شکار کیا ہوا جانور اس کا حکم کیا ہوگا۔ یہ سورت ممتاز ہے اہل کتاب کے ذبائح کے حکم کے بارے میں، کے بیان سے، کہ اہل کتاب کی ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ سورت ممتاز ہے چوری کرنے والے مرد اور عورت کی سزا کے بارے میں، کے بیان سے۔ سورت کا دعویٰ ہے مسائل اربعہ کی تفصیل۔ سورت کا دعویٰ ہے مسائل اربعہ کی تفصیل۔ وہ مسائل اربعہ یہ ہیں: تحریمات اللہ، تحریمات العباد، نذور اللہ، نذور العباد۔ تحریمات اللہ، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کو حرام سمجھو اور عقیدہ بھی حرام کا حرمت کا رکھو اور ان سے بچو، یہ عین توحید ہے۔ دوسری قسم تحریمات العباد، جو چیزیں بندوں نے حرام کی ہیں ان کو حرام نہ جانو، اور اگر کسی کے ڈر سے، کسی کے خوف سے کسی چیز کو حرام کرو گے تو شرک فعلی ہو جائے گا۔ تیسری قسم نذور اللہ، وہ چیزیں جو اللہ کے نام پہ نظر دی جائیں، اللہ کے نام کی نظر ماننا۔ تو اللہ کے نام کی نظر کی ہوئی چیزیں حلال ہیں، جیسے قربانی کا جانور، حاجی حج کی طرف لے جانے والے جانور، حاجی جو حج کی طرف جانور لے جانے والے ہیں، وہ جانور کیا ہیں؟ وہ نیازات اللہ ہیں، وہ اللہ کی نیاز ہیں۔ چوتھی قسم نذور العباد۔ اس نذور العباد کے لفظ میں ہمارے ہاں لفظ استعمال کیا جاتا ہے نذور العباد، اور پنجاب کے علماء کرام اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں نذور لغیر اللہ۔ بات وہی ہے کہ غیر اللہ کے لیے جو چیزیں نظر مانی جائیں، تو غیر اللہ کے لیے نظر ماننا شرک ہے اور اس کا کھانا حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ تو سورت کا دعویٰ کتنی باتیں؟
مسائل اربعہ کی تفصیل، تحریمات اللہ، تحریمات العباد، نذور اللہ، نذور العباد۔ سورت کا خلاصہ تقسیم، سورت کے 10 حصے ہیں۔ یہ سورت 10 ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلا باب 5 آیت تک، 5 سے 5 آیت تک، ٹھیک ہے۔ اس میں مسائل اربعہ ذکر ہیں۔ دوسرا باب آیت 5 سے آیت 11 تک ہے۔ اس میں وہ امور ذکر ہیں جو مبلغ اللہ کی دین کی اور توحید کی تبلیغ کرتا ہے، اس کی اصلاح کے لیے امور ذکر کیے گئے ہیں کہ اس کی بھی اصلاح ہو۔ تیسرا باب آیت 11 سے 19 تک ہے۔ اس میں ناقضین عہد کا ذکر ہے، جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں۔ نمبر 4 آیت، باب نمبر 4 آیت 19 سے آیت 26 تک ہے۔ اس میں ان لوگوں کا حکم ہے جو اللہ کے حکم کی ماننے میں سستی کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ پانچواں باب 26 سے 40 تک ہے۔ اس میں بیان ہے کہ ظالم سے بدلہ لو، سزا دو اس کو، اور اس پہ ترس نہ کھاؤ۔ چھٹا باب 40 سے 50 تک، اس میں اللہ کے پیغمبر کو تسلی ہے اور قرآن کی طرف ترغیب ہے، اہل کتاب کی، کہ قبائح، خباثتوں کا بیان ہے۔ ساتواں باب 50 سے 58 نمبر آیت تک، مومنوں پر سختی کی گئی ہے کفار سے دوستی لگانے کی وجہ سے، اور یہود زجر ہے منافقین کو۔ 8واں باب آیت نمبر 58 سے 66 نمبر تک ہے۔ اس میں سختی کی گئی ہے علماء سوء کو، برے علماء کو، اور اہل کتاب کی قباحتیں بیان کی گئی ہیں۔ اور 10ویں باب میں مسائل، 9ویں باب میں 66 نمبر سے 86 تک، اس میں ترغیب فی التبلیغ ہے کہ تبلیغ کرو، پیغام حق پہنچاؤ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ 10واں باب آیت نمبر 86 سے آخر سورت تک ہے۔ اس میں ان 4 مسائل جو سورت کے شروع میں ہیں ان کو دوبارہ نئے انداز سے بیان کیا۔ آؤ جی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، پورا کرو عہد و پیمان کو،
کس کو پورا کرو؟ عہد و پیمان کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے چوپائے الانعام جو انعام کی قسم سے ہیں۔ بہیمہ کی اضافت انعام کی طرف یہ بیانیہ ہے۔ کیا ہے؟ اضافت بیانیہ۔ اور ان کو بہیمہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بول نہیں سکتے، لِإِبْهَامِ النُّطْقِ، ان کی بولی میں کیا ہے؟ ابہام ہے، یہ اپنی بات سمجھا نہیں سکتے آپ کو۔ ہاں البتہ کہتے ہیں مولوی نے ہاتھی کے کان میں اپنی تنخواہ بتائی تو وہ رو پڑا۔ ہائے ہائے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو پورا کرو بالعقود، عقدوں کو۔ کس کو؟ عقود، عہد و پیمان کو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، کوئی ربط ہے دونوں باتوں میں؟ پورا کرو عہد و پیمان کو، تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں۔ جی بالکل ہے۔ وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تم ایمان لا چکے ہو تو اس ایمان کے بعد تم نے اللہ کے ساتھ بہت سارے عہد و پیمان کر لیے ہیں ایمان میں، اور ان عہد و پیمان میں ایک یہ بھی ہے کہ اس کی حلال کو حلال سمجھنا ہے اور اس کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، پورا کرو عہد و پیمان کو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کر دیے گئے ہیں تمہارے لیے چوپائے مویشی انعام کی قسم سے۔ ٹھیک ہے نا؟ چوپائے مویشی ہی معنی کرتے ہیں۔ الا ما یتلی علیکم، مگر جو تم پر ابھی بیان کیے جائیں گے وہ حرام ہیں۔ تم پر چوپائے مویشی حرام کیے گئے، الا ما یتلی علیکم، جو بھی پڑھ کر تم پر سنائے جائیں گے۔ کدھر سنائے جائیں گے؟ وہ نیچے آیت 2 نمبر آیت پڑھو نا، آیت نمبر 3۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، وہ پوری تفصیل اس کی خود بتا رہی ہے۔ اور اسی طرح آیت نمبر 90 اور 96 میں بھی بیان آئے گا۔ آیت نمبر 90 اور 96 میں بھی فرمایا حلال کر دیے گئے ہیں تمہارے لیے چوپائے جو انعام کی قسم سے ہیں، الا ما یتلی علیکم، مگر جو پڑھ کے سنائے جائیں گے تم پر ابھی، غیر محل الصید، غیر محل الصید، یہ غیر منصوب ہے۔ کیوں منصوب ہے؟ کچھ مفسرین فرماتے ہیں یہ حال ہے۔ کیا ہے؟ یعنی تم اس حال میں کہ تم حلال نہ سمجھنے والے ہو شکار کو، لیکن مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حال نہیں ہے، اس سے پہلے ایک لفظ محذوف ہے، یہ اس کی خبر ہے۔ وہ کیا ہے؟ کونو، کونو غیر محل الصید۔ بولو کیا ہے؟ ہاں، کونو ہو جاؤ غیر محل الصید، کہ نہ حلال سمجھنے والے شکار کو، وانتم حرم، اس حال میں کہ تم کیا ہو؟ احرام کی حالت میں ہو۔ فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، نہ حرمت کو نہ توہین کرو شعائر اللہ کی، لا تحلوا، نہ بے حرمتی کرو شعائر اللہ کی، یعنی شعائر اللہ ان کی حرمت ہے، ان کی توہین حرام ہے، تو ان کی توہین کو حلال مت جانو۔ لا تحلوا
حلال نہ جانو ان کی بے عزتی کو، یعنی شعائر اللہ کی بے حرمتی کو حلال نہ جانو، ولا شہر الحرام اور نہ حرمت والے مہینے کی بے عزتی کرو، ولا الہدیہ اور نہ ہدی کے جانور کی۔ ہدی کون سا جانور ہوتا ہے بھائی؟ جو حاجی کدھر لے کے جاتے ہیں، حج میں ذبح کرنے کے لیے لے کے جاتے ہیں، ولا القلائد اور نہ پٹا ڈالے ہوئے جانور کی توہین کرو، اس کو بھی، اس کی بے حرمتی کو بھی حلال نہ سمجھو، ولا آمین البیت اور نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کو حلال سمجھو جو قصد کرنے والے ہیں بیت الحرام کا، عزت والے گھر کا، یبتغون فضلا من ربہم تلاش کرتے ہیں اپنے رب کا فضل، ورضوانا اور اپنے رب کی رضا، وَإِذَا حَلَلْتُمْ اور جب تم حلال ہو جاؤ یعنی احرام سے نکل جاؤ، فَاصْطَادُوا تو پھر شکار کرو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ۔ آیت لمبی ہے، شروع کا ٹکڑا کہ شعائر اللہ کی توہین نہ کرو۔ کیا نہ کرو؟ شعائر جمع شعیرہ کی ہے، شعیرہ کہتے ہیں ما جعل علما لطاعت اللہ، ہر وہ چیز جس کو اللہ کی عبادت یا اطاعت کے لیے بطور علامت مقرر کر دیا گیا ہو۔ کیا کر دیا گیا ہو؟ سمجھ آ گئی؟ تو چاہے وہ کعبہ ہے، قرآن ہے، مسجد حرام ہے، ٹھیک ہے، قربانی کا جانور ہے، ہدی کا جانور ہے، ٹھیک ہے نا، اور شعائر اللہ کی تفصیل بڑی طویل کی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں اس پہ بڑی تفصیل کی ہے، اور کئی علماء کہتے ہیں کہ شعائر اللہ میں، بلکہ سارے ہی کہتے ہیں کہ اہل حق علماء بھی داخل ہیں، ائمہ، علماء، حفاظ، یہ کیا ہیں؟ یہ علامات ہیں دین کے، اس سے دین کی کیا ملتی ہے؟ رہنمائی ملتی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو تمہیں ایک سمت جس طرف سے معلوم ہوتی ہے، اس پتھر کی توہین اگر بے حرمتی جائز نہیں، تو جس عالم سے حق تمہیں ملتا ہے اس کی بے حرمتی جائز ہے، وہ بھی تو ایک علامت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا لا تحلوا شعائر اللہ، حلال نہ سمجھو یعنی بے حرمتی مت کرو شعائر اللہ کی اور حرمت والے مہینے کی۔ یہ کون سے مہینے ہیں؟ محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ، ولا الہدیہ اور نہ ہدی کے جانور کی توہین کرو، ولا القلائد، قلائدہ، قلادہ پٹے کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ پٹے کو کہتے ہیں۔ تو جانور حاجی لے کے جاتے تھے، ان کے گلے میں خاص پٹا ڈال دیتے تھے جو علامت ہوتی تھی کہ یہ جانور صرف اور صرف کہاں ذبح ہونے کے لیے جا رہا ہے؟ حرم میں ذبح ہونے کے لیے جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آگے وَلَا آمِّنَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ اور نہ ان کی بے حرمتی کرو جو قصد کرنے والے ہیں بیت الحرام، حرمت یعنی عزت والے گھر کا۔ یہ حرمت والے گھر کا قصد کرنے والے آمین کون ہیں؟ بھئی تم سورۃ فاتحہ پڑھ کے آخر میں وَلَا الضَّالِّينَ کے بعد کیا کہتے ہو؟ تو وہ آمین شد کے ساتھ نہیں ہے، وہ صرف آمین ہے۔ تو اس کا معنی ہے استجب۔ آمین کا معنی کیا ہے؟ استجب، اللہ قبول کر لے میری دعا۔ اور یہاں کس کے ساتھ ہے؟ شد کے ساتھ ہے، آمین۔ تو آمین شد کے ساتھ، اس کا معنی ہے قصد اور ارادہ کرنے والے۔ تو وَلَا آمین البیت الحرام اور نہ ان کی توہین کرو جو قصد کرنے والے ہیں بیت الحرام کا، یبتغون فضلا من ربہم تلاش کرتے ہیں رب کا فضل، ورضوانا اور اس کی رضا، وَإِذَا حَلَلْتُمْ اور جب تم حلالی ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہے حلال ہو جاؤ؟ یعنی احرام تم نکال دو، ٹھیک ہے، اس سے نکل جاؤ، حلال ہو گئے۔
حج پورا ہو گیا، عمرہ پورا ہو گیا، فاصطادوا، پھر کیا کرتے ہو تو شکار کرو۔ یہاں امر اباحت کے لیے، پہلے شکار منع تھا حالت احرام میں، اب کیا دے دی؟ اجازت دے دی۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، اور تمہیں نہ برانگیختہ کرے، نہ ابھارے، شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، ان صدوکم، اس وجہ سے کہ انہوں نے روکا ہے تمہیں مسجد حرام سے، ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرو۔ فرمایا حج کے لیے جا رہے ہو، کہیں ایسے بھی لوگ نظر آ جائیں جنہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا یا تم سے زیادتی کی تھی، تو ان کی دشمنی، ان کی زیادتیاں تمہیں اس بات پہ نہ ابھار دیں کہ تم بھی کیا کرنے لگ جاؤ، زیادتی کرنے لگ جاؤ۔ لا یجرمنکم، نہ ابھارے تمہیں، ٹھیک ہے نا، شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، بغض، ان صدوکم، اس وجہ سے کہ انہوں نے روکا تمہیں، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، ان تعتدوا، کہ تم زیادتی کرو، زیادتی نہ کرو، بلکہ وتعاونوا علی البر والتقوی، تعاون کرو ایک دوسرے کا، علی البر، نیکی کے کام پر، والتقوی، اور تقوی کے کاموں میں، توحید اور سنت کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرو؟ تعاون، امداد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں، گناہ، شرک اور بدعت کے کاموں میں تعاون، شرکیات کے لیے نہ فنڈ دو، نہ پیسہ دو، نہ ان کے ساتھ تعاون کرو، تمہارا تعاون تو نیکی اور تقوی کے کاموں میں ہونا چاہیے۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے، سخت عذاب والا ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ، نظر نذور العباد کا بیان ہے، کس کا بیان شروع ہو گیا؟ نذور العباد۔ نذور العباد کیا ہیں؟ وہ اوپر یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الہدی ولا القلائد، وہ نذور اللہ کا بیان تھا۔ وہ کس کی نیازات تھی؟ وہ اللہ کے نام کی۔ اب غیر اللہ کے نام کی نیاز، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نذور العباد۔ فرمایا حرمت علیکم المیتۃ، حرام کر دیا گیا ہے تم پر مردار، مردار کھانا تم پر کیا ہے؟ حرام کر دیا گیا۔ والدم، اور خون، کون سا خون؟ بہنے والا خون۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت حرام کر دیا گیا۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ چیز حرام کر دی گئی ہے، اہل لغیر اللہ بہ، کہ پکاری جائے اس پر، پکارا جائے اس پر غیر اللہ کو، جس پر غیر اللہ کو پکارا جائے وہ کیا کر دیے؟ وہ چیز حرام ہے۔ اللہ نے نام مذبوحہ نہیں کہا، چاہے وہ پیسے ہیں، چاہے وہ روٹی ہے، چاہے وہ حلوہ ہے، چاہے وہ چاول ہے، چاہے جو بھی چیز ہے، ٹھیک ہے، جس کو غیر اللہ کا نام جس پر پکار دیا جائے، غیر اللہ کے نام نامزد کر دیا جائے۔ اور مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ماں سے مراد کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے۔ تو معنی کیا ہے؟ وہ کلمہ کہنا اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ کون سا کلمہ اللہ نے حرام کیا ہے؟ جس کے ذریعے غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ کیا؟ وہ غیر اللہ کو پکارنے والا کلمہ حرام، تو وہ کلمہ جس جانور پہ بولا گیا وہ جانور بھی حرام ہو گیا۔ آگے والمنخنقۃ، اور وہ جو دم گھٹنے سے، گلا گھونٹنے سے مار دیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ خنق کہتے ہیں، پشتو میں کہتے ہیں خپی کول، گلا دبا کے مار دیا گیا۔ تو کبھی کبھی ایک جانور ہے، اس کے گلے میں رسی اٹکی اور اس کے گلے کا دم گھٹ گیا اور وہ کیا ہو گیا؟ مر گیا ہے۔ تو جب وہ مر گیا، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ مشرکین اس کو بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ والموقوذۃ، اور وہ جانور جو چوٹ لگنے سے مر گیا وہ بھی حرام ہے۔
موخوذہ جس کو کیا لگا ہو؟ چوٹ، ضرب لگی ہو، ٹھیک ہے. والمتردیۃ، اور وہ جانور جو اوپر سے نیچے کی طرف گر پڑا ہو اور مر جائے تو وہ بھی حرام ہے. والنطیحۃ، اور سینگ لگنے سے جو مر جائے وہ بھی حرام ہے. دو جانور لڑ رہے تھے، ایک نے دوسرے کو سینگ مارا اور وہ کیا ہو گیا؟ مر گیا، تو وہ حرام ہے. ہاں الا وما اکل السبع، اور وہ جس کو درندہ کھا لے. شیر ہے، چیتا ہے، کوئی درندہ جانور ہے، اس نے گائے ہے، بکری ہے، اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کو مار دیا، چیر پھاڑ دیا اور وہ مر گیا، تو فرمایا وہ بھی حرام ہے. الا ما زکیتم، استثناء ہے اوپر خنزیر اور مردار کے علاوہ کے ساتھ. سمجھ آ گئی؟ ان کے علاوہ اجماع مفسرین تو معنی یہ ہے الا ما زکیتم، ہاں جس کو تم ذبح کر لو. جانور گرا ہے اوپر سے، ابھی کچھ زندگی اس میں، تم جلدی پہنچ گئے، تم نے پاک کر دیا یعنی ذبح کر دیا. دو جانور لڑ پڑے آپس میں، ایک ابھی زخمی ہے، مرا نہیں، تم نے ذبح کر دیا، حلال. چیتا آیا، شیر آیا، جانور تمہارے زخمی کیے ہیں، ابھی اس میں حیات کی رمق ہے، تم نے کیا کر دیا؟ اس کو زندگی میں ذبح کر دیا، تو اب کیا ہے؟ لیکن جب مر گیا تو اب حلال نہیں. آگے الا ما زکیتم، مگر جس کو تم پاک کر لو یعنی ذبح کر دو. وما ذبح علی النصب، اور وہ چیز، وہ جانور حرام ہے ذبح جو ذبح کیا جائے علی النصب، درگاہوں پر. کس پر؟ ہاں، نصب نصب سے ہے، نصب گاڑنے کو کہتے ہیں، کوئی چیز کیا کرنا؟ مقرر کرنا، گاڑنا، خخول. چونکہ مشرکین نے اپنے آلہہ کے لیے بعض جگہوں میں کہیں پتھر گاڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، نشان بنایا ہوا ہے. کئی جگہ آپ بھی دیکھیں جی، ہاں غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہے. وہ درگاہ ہے، درگاہ بنی ہوئی، وہاں غیر اللہ کو کیا کیا جا رہا ہے؟ پوجا جا رہا ہے، غیر اللہ کی تعظیم ہو رہی ہے. تو اس کے پاس بھی جانور جا کے ذبح کرنے کی اجازت. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، فرمایا اللہ کے رسول میں نے نظر مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں بوانہ مقام پہ جانور ذبح کروں گا. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا ادھر بت تھے؟ فرمایا نہیں. فرمایا اچھا بت نہیں تھے، وہاں مشرکین کا کوئی میلہ شیلہ ہوتا تھا؟ فرمایا میلہ بھی مشرکین کا نہیں ہوتا تھا. فرمایا جب یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی تو اب جا کے کیا کر لو؟ ذبح کر لو. تو کیا خیال ہے صحابی کس کے نام پہ ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا تھا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہو. صحابی ذبح اللہ کے نام پہ کر رہا ہے، لیکن ایسی جگہ پہ جا کے ذبح کیا تو اللہ کے نام کا بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام ہوگا. فرمایا وما ذبح علی النصب، جو درگاہوں پر ذبح کیے جاتے ہیں، قبروں پر مجاور ذبح کرتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ لکھا ہے مفسرین نے، یہ کیا ہے؟ حرام ہے. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، جانور لاتے ہیں اور قبر کے ارد گرد گھماتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نام اللہ کا لیا. 100 دفعہ بھی اللہ کا نام لے تو وہ حلال، اس لیے کہ وہ نامزد غیر اللہ کے نام پہ ہو چکا ہے. گھر سے لے جاتے ہوئے کس کے نام پہ نامزد کیا تھا؟ درگاہ کے نام پہ. اب اللہ کا نام بھی لے گا تو حرام ہوگا. آگے فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم تقسیم کرو، طلب کرو، بالازلام، تیروں کے ذریعے. تیر کے ذریعے تقسیم کرنا یہ بھی حرام ہے. مشرکین کی عادت تھی، بھائی تم بھی
پیسے دو، 1000 تم دو، 1000 تم دو، 1000 تم دو، 7 8 جمع ہوئے، 10 آدمی ہم جمع ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سب نے 1000 روپے ڈالے، جا کے ایک بیل خریدا، اب ذبح کر دیا اس کو، اب تقسیم کیسے ہو؟ ادھر آؤ بھائی، مجاور کو بلایا، تیر نکالو، تو وہ آنکھیں بند کر کے فال نکالتے تیر، کہتے ہیں کس کے نام کی تیر ہے؟ یہ جی سدیس کے نام کی ہے۔ نکالا، اس پہ لکھا ہے جی 3 حصے لے کے جائے، تو بیل کے 3 حصے سدیس صاحب لے گیا، اب 10 حصے تھے، 3 یہ لے گیا، اچھا اور ڈالو، باقی حصے ابھی پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے تیر نکالا، اس پہ لکھا ہے جی باقی سارے حصے 7 حصے فلاں لے کے جائے، اب اس کے نام کا نکالا، وہ لے گیا، یہ 2 3 لے گیا، 7 دوسرا لے گئے، تو باقی ان کو کچھ ملا نہیں، حالانکہ پیسے انہوں نے ڈالے تھے، بولو برابر، لیکن یہ تقسیم کیا ہے؟ جس کو آپ کی بولی میں لاٹری کہتے ہیں، سمجھ آئیے؟ یہ لاٹریاں شاٹریاں کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، پیسے سب سے لیتے اور چیز دکانداروں میں، ہاں سب نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے۔ فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم تقسیم کرو تیروں کے ساتھ، ذَالِكُمْ فِسْقٌ، یہ کام گناہ ہے، یہ کیا ہے؟ نافرمانی، یعنی حد شریعت سے نکل جاؤ گے، یا دوسرا معنی شیخ میرے کرتے ہیں ذَالِكُمْ فِسْقٌ، یہ پلید کام ہے، کیا ہے؟ یہ سارے کام پلیت ہیں۔ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ، آج کے دن نا امید مایوس ہو جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من دینکم، تمہارے دین سے، فلا تخشوہم، پس نہ ڈرو ان سے، وخشونی، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ کیا مطلب ہے؟ آج کے دن ایک توجہ یہ ہے کہ مشرکین آج تک یہ امید کرتے تھے کہ کسی طرح یہ ہماری طرح مائل، لیکن آج جب تم نے درگاہوں پہ بھی رد کر دیا، غیر اللہ کی نیازوں پہ بھی رد کر دیا، سارا اندر باہر سے ہلا کے رکھ دی ان کی باتوں کو، یہ سب حرام حرام کہہ کر فتوے لگا دیے، تو مشرک سمجھ جائے گا اب بھائی یہ ہماری طرف آنے والے، تو مشرک اب تمہارے دین سے کیا ہو گیا؟ مایوس ہو گیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ ویسے نہیں ساری زندگی پانی نیچے نیچے سے گزارتے کہ مشرک 40 سال امامت کی اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا حضرت صاحب کا عقیدہ کیا ہے جی، 20 سال سے امام ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے امام صاحب کا کیا عقیدہ ہے، صرف اس لیے نہیں بتاتا کہ بھائی روٹی بند ہو جائے گی، پیسے بند ہو جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ انتہائی غلط سوچ ہے بھائی، چیز جب حق ہے تو اس کے چھپانے میں کیا ہے؟ اس کا کیا کرنا چاہیے؟ اعلان کرنا چاہیے۔ فرمایا الیوم، آج کے دن، یوم کا معنی ساعت بھی ہوتا ہے، کیا؟ اس وقت جب تم نے یہ اوپر مسئلہ کیا کر دیا؟ نذور العباد کا رد کر دیا، شرک فعلی کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی، تو فرمایا آج کے دن مایوس ہو جائیں گے کافر، من دینکم، تمہارے دین سے۔ اب ایک معنی دین سے مایوس کیسے ہوں گے؟ اب ان کو پتہ چلے گا یہ ادھر نہیں آتے۔ دوسرا معنی کہ آج کے دن مایوس ہو جائیں گے کافر تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے، وہ کہیں گے اب یہ دین مغلوب ہونے والا نہیں ہے۔ تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے کافر کیا ہو جائیں گے؟ اور آیت اتری کس موقع پر ہے پتہ ہے؟ سن 10 ہجری 9 ذی الحجہ میدان عرفات میں۔ آیت کب اتری ہے؟ سن 10 ہجری 9 ذی الحجہ میدان عرفات میں
عصر کے بعد کا وقت یہ آیت اتری ہے. نبی علیہ السلام اونٹنی پہ سوار ہیں، نیچے اترتے ہیں اس سے یہ آیت اترتی ہے. ذرا وہ آیت پوری پڑھتا ہوں، سنیے. فرمایا الیوم یئس الذین کفروا، پس فرمایا آج کے دن مایوس ہو جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من دینکم، تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے. فلا تخشوہم، پس نہ ڈرو ان سے، وخشونی، اور مجھی سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا. قوت میں بھی اور احکام میں بھی، دونوں لکھو نیچے. کس میں؟ قوت میں بھی اور احکام میں بھی. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت تام کر دی، دنیاوی بھی اور دینی بھی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے پسند کر دیا دین کو، اسلام کو، دینا بطور دین. رضیتو کے اندر یہ معنی ہے کہ اب یہ منسوخ ہونے والا نہیں ہے، میں نے ہمیشہ کے لیے کیا کر دیا ہے؟ پسند کر دیا ہے، یہ منسوخ بھی نہیں ہوگا. فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، پس جو کوئی مجبور کر دیا جائے، فی مخمصۃ، بھوک میں. یا اللہ اتنی حرمت کی سختی آ گئی ہے، اب ایک بندہ بھوک سے مر رہا ہے جی، مردار پڑا ہے، مر رہا ہے، نیازات غیر اللہ پڑی ہیں. تو پتہ ہے موحدین مفسرین کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مر نہیں، مر نہیں. اگر تو مرنے لگا ہے نا تو مر نہیں، مردار کھا لے، خنزیر کا گوشت پڑا ہے کھا لے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر نیازات غیر اللہ پڑی ہیں تو وہ نہ کھا. اس لیے کہ ادھر صرف حرمت ہے اور ادھر شرک بھی ہے. کیا ہے؟ شرک ہے، یہ اللہ کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. تو اس کی حرمت اس سے کم ہے، خنزیر سے بڑھ کر حرام ہے جو اللہ کے نام کے سوا غیر اللہ کے نام کے نامزد ہو جائے. فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ، پس جو کوئی مجبور کر دیا جائے، فی مخمصۃ، بھوک میں، غیر متجانف لإثم، نہ ہو میلان کرنے والا گناہ کی طرف. کس کی طرف؟ ہاں، یعنی گناہ کی طرف اس کا میلان نہیں ہے، بہرحال مجبور ہے، بھوک سے مر رہا ہے. تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، پس بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ، آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا حلال ہے ان کے لیے. لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ سے کہ ان کے لیے کیا حلال ہے. تو آؤ، فرمایا قل، کہہ دیجئے. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت خاص کر سوال پوچھا تھا حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حاتم تائی کے بیٹے تھے، اور انہوں نے سوال پوچھا تھا شکاری جانور کے بارے میں کہ ہم کتا پالتے ہیں شکار کے لیے، باز پالتے ہیں، کوئی اور پرندہ پالتے ہیں، اس کو شکار پر چھوڑتے ہیں تو وہ ہمارے لیے چیز پکڑتا ہے، تو کیا ہم اس کو کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ تو قرآن کہتا ہے، اس کی تفصیل سنو. آپ سے پوچھتے ہیں کیا حلال ہے ان کے لیے. قل، کہہ دیجئے احل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں کیا کی گئی ہیں؟ حلال کی گئی ہیں. وما علمتم، اور وہ علمتم جو تم سکھاتے ہو، جن کو تم تعلیم دیتے ہو، من الجوارح، زخمی کرنے والوں سے. کتا کیا کرتا ہے؟ ہاں، جوارح، جرح کس کو کہتے ہیں؟ زخم کو. تو وما علمتم، اور جو تم سکھاتے ہو، تعلیم دیتے ہو، من الجوارح، زخمی کرنے والوں سے، مکلبین،
درا حال ہے کہ تم اس کو شکار پر چھوڑنے والے ہو، تو علمونہن تم انہیں سکھاتے ہو، مما علمکم اللہ اس سے جو اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے، فَكُلُوا پس کھاؤ، مما اس سے امسکنا علیکم جو وہ روک لیں تمہارے لیے، پکڑ لیں شکار، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اور لو اس شکاری جانور جس کو تم چھوڑ رہے ہو شکار پر، لو اس پر اللہ کا نام، وَاتَّقُوا اللَّهَ ڈرو اللہ سے، ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ کیا حساب لینے والا ہے؟ جلد حساب لینے والا ہے۔ فرمایا تم پر تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں پاک چیزیں، اور وہ جن کو کتوں کو یا جانوروں کو تعلیم دیتے ہو، ان کو شکار پر چھوڑتے ہو، تو وہ تمہارے سدھارے ہوئے تعلیم دیے ہوئے کتے، تربیت یافتہ کتے، ٹھیک ہے، وہ جا کر کیا پکڑ لیں؟ شکار پکڑ لیں۔ جب تم ان کو چھوڑو اللہ کا نام لو اور وہ شکار کو پکڑ لے، زخمی کر لے، مر بھی جائے تو تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے، لیکن شرائط کے ساتھ۔ کتنی؟ 4 شرائط کے ساتھ، اور چاروں کی 4 شرائط قرآن میں ہے۔ پہلی شرط کہ تعلیم یافتہ ہو، تم نے اس کو کیا دی ہو؟ تعلیم دی ہو۔ اگر کتا تعلیم یافتہ نہیں ہے، جس کو تم نے تربیت دی، تربیت یافتہ کتا نہیں ہے، ویسے ہی گلی کوچے کا کتا کوئی چیز پکڑ لے تم کہو جی کھاؤ، نہیں بھائی، تعلیم دی ہو شکار پکڑنے کی۔ دوسری شرط ارسال، کہ تم چھوڑو اس کو شکار پر۔ تم گھر میں سوئے ہو رات کو، کہیں تمہارا ہی تربیت یافتہ کتا، یہ نہیں ہے تم گھر میں سوئے ہو جو بھی پکڑ پکڑ کے مار مار کے لاتا رہے اور تم نہیں۔ یہ کب حلال ہے؟ جب تم نے اس کو ایک شکار پر کیا کیا ہے؟ چھوڑا ہے۔ کتنی ہو گئی شرطیں؟ نمبر 3، اللہ کا نام لے کر چھوڑا۔ کتنی؟ چوتھی شرط کہ شکار کو زخمی کرے اور خود نہ کھائے۔ کیا؟ شکار کو زخمی کرے اور خود نہ کھائے۔ ظاہر بات ہے پنجے ڈالے گا، زخمی کرے گا، لیکن خود اگر اس نے خود کھا لیا تو یہ بھی حلال نہیں ہے۔ اب تم نے شکار پہ جانور چھوڑا، تربیت یافتہ ہے، تربیت یافتہ کا پتہ کیسے چلے گا؟ علماء نے طریقہ لکھا ہے کہ جب تم شکار پہ اس کو چھوڑو اور درمیان میں اس کو کہو بھائی واپس آ جا، چھوڑ جا، رک، نہ کر، نہ پکڑ، تو وہ چھوڑ دے۔ یعنی اتنا تربیت یافتہ ہے، تم نے چھوڑا تو گیا، اور جب پہنچا تمہارے سامنے شکار کے پاس پہنچ کر جب تم نے روکا تو کیا کر جائے؟ رک جائے، واپس آ جائے۔ یہ تربیت یافتہ ہے۔ دوسرا کہ تم اس کو چھوڑو۔ یہی تربیت یافتہ کتا اگر اپنی مرضی سے کوئی چل پھر رہا ہے اور شکار پکڑ کے مار کے لے آئے تو وہ حلال، وہی حلال ہے جس شکار پہ تم اس کو بھیجو، چھوڑا اور جا کے اس کو پکڑ کے لے آیا۔ اور تیسری شرط کہ بسم اللہ کے ساتھ چھوڑنا ہے۔ اس جانور کو چھوڑو گے تو کس پہ؟ بسم اللہ کہہ کر، اللہ کا نام لے کر چھوڑو گے۔ اور زخمی کرے اور خود نہ کھائے، ہو میرا سجن، کیا کرے؟ خود نہ کھائے۔ آگے فرمایا وَمَا عَلَّمْتُمْ، دیکھو، ہائے ہائے، جس کتے کو تم تعلیم دیتے ہو، حیوان ہے،
بستر میں بھی نہیں سلاتے ہو اپنے ساتھ، کپڑے بھی گندے کرتا ہے، لیکن وہ تعلیم کے بعد اتنے مقام پر پہنچ جاتا ہے اور اتنا وفادار ہے آپ کا کہ کتا اس کے سامنے، شکار اس کے سامنے آ گئے، لیکن آپ نے کہا نہیں تو وہ۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں سوچنا اس شاگرد کو چاہیے جو استاد سے اتنا بڑا علم حاصل کرے اور اس کی فرما برداری نہ کرے، اس کی توہین کرے۔ ایک حیوان اپنے استاد کی اتنی قدر و قیمت کر رہا ہے، اور ایک شاگرد جو استاد سے دین سیکھے، قرآن سیکھے، اور وہ اس کے سامنے اکڑے، کیا خیال ہے؟ اس کا حق ہی تسلیم نہ کرے۔ ہم نے جن سے قرآن سیکھا ہے، یقین کرو ہم تو کہتے ہیں ہم پہ احسان ہے، ساری زندگی احسان کا بدلہ نہیں اتار سکتے۔ آگے فرمایا حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے، لفظ کیا ہے؟ احل لکم الطیبات وما علمتم، اور وہ جو تم تعلیم دیتے ہو، من الجوارح، کس سے؟ زخمی کرنے والوں سے، مکلبین، مکلبین کے دو معنی، جن کو تم مسلط کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ دوسرا معنی ہے جن کو تم شکار پر، تو ظاہر بات ہے شکار پر مسلط بھی ہوتا ہے، تم چھوڑتے بھی ہو اس کو، ٹھیک ہے؟ تو علمونہن، تم ان کو تعلیم دیتے ہو، مما علمکم اللہ، اس سے جو اللہ نے تمہیں تعلیم دی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ تعلیم دیتے بھی ہو تو اس کا بھی طریقہ میں نے بتایا، میں نے اس قابل کیا ہے، تو کیا دے رہا ہے؟ تعلیم دے رہا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، پس کھاؤ اس میں سے جو وہ روک لیں، کھاؤ وہ جو تمہارے لیے وہ روک لیں، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور لو اس پر اللہ کا نام، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، آج کے دن حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے طعام بمانے مذبوحات، کون سی؟ دال ساگ تو آپ کسی جگہ بھی کھا سکتے ہیں بھائی، پیاز ٹماٹر یہ تو آپ کسی سے بھی لے کر کھا سکتے ہیں، بات کس کی ہے؟ گوشت مذبوحے کی ہے۔ فرمایا وَطَعَامُ الَّذِينَ، اور مذبوحہ کھانا ان لوگوں کا جن کو کتاب دی گئی ہے، حِلٌّ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے کیا کر دی گئی ہے؟ وہ مذبوحہ وہ کھانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ تو اہل کتاب کی قید کیوں لگائی؟ اس لیے کہ اہل کتاب من وجہ دین انبیاء کو مانتے تھے، کیا؟ من وجہ، اور ذبح بھی کرتے تھے ایک طریقے سے۔ تو اب یہ مراد نہیں کہ اہل کتاب اگر اٹھ کے کہے یہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ، عزیر علیہ السلام کے نام پہ ذبح کرتا ہوں تو وہ بھی حلال ہے، نہیں، وہ تو مسلمان کرے، کوئی حاجی اٹھ کے ذبح کرے اور غیر اللہ کا نام لے تو وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے، سمجھ آ رہی؟ اور اہل کتاب کا کھانا یہ اس لیے کہ مشرکین کو بار کرنا تھا، اگر مشرکین کا ذبیحہ بھی حلال ہوتا تو اہل کتاب کہنے کی کوئی ضرورت تھی؟ بولو، سیدھا کہہ دیا جاتا کہ بھائی تمہارے لیے کافروں اور مشرکین سب کا کیا ہے؟ کفار کی ذبیحہ حلال ہے۔ اہل کتاب کی قید لگا کے کس کو خارج کیا؟ مشرکین کو خارج کیا کہ ان کی ذبیحہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہاں، یہ بحث اس دور میں بہت معرکۃ الاعراب مسئلہ بن گیا ہے کہ موجودہ دور کا کلمہ گو، موجودہ دور کا کلمہ گو مشرک یہ اگر جانور ذبح کرے تو یہ حلال ہے کہ حرام ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو کچھ علماء ان کی رائے یہ ہے کہ یہ موجودہ دور کے مشرک یہ اہل کتاب کے حکم میں وہ کدھر داخل کر دیتے ہیں؟ کیوں؟ یہ قرآن کو ماننے کے دعوے دار ہیں،
نبی کے طریقے پہ ذبح کرنے کے بھی دعوے دار ہیں، اسلام کے دعوے دار ہیں، تو یہ کس کے حکم میں ہوگے؟ گویا کہ اہل کتاب کے حکم میں۔ علماء کرام کا دوسرا طبقہ کہتے ہیں نہیں، یہ اہل کتاب کے حکم میں نہیں ہے۔ اہل کتاب اللہ رب العالمین کی کتاب ساری پڑھو، کن کو کہا جاتا ہے؟ یہود و نصارہ کو کہا جاتا ہے۔ کلمہ گو اگر شرک کرتا ہے تو یہ اہل کتاب نہیں بنتا، مرتد بنتا ہے۔ کلمہ گو اگر شرک کرتا ہے تو شرک کرنے کے بعد وہ کیا بن جاتا ہے؟ اور مرتد کی ذبیحہ کیا ہوتی ہے؟ وہ تو حرام ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو باقی بحثیں وہ آپ کریں آگے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے کھانا ان لوگوں کا جن کو کتاب دی گئی ہے، وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ یہ تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، یہ کیا مطلب ہے جی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مماثلتاً کہہ دیا، ان کا کھانا تمہارے لیے حلال، تمہارا کھانا۔ مولانا حسین علی صاحب فرماتے ہیں مماثلتاً نہیں کہا ہے، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال، یعنی اگر وہ مسلمان ہوتے ہیں تو جو چیزیں ان کے مذہب میں ان کے لیے حرام تھی وہ بھی کیا ہو جائیں گی؟ حلال ہو جائیں گی، جن کو اسلام نے کیا کیا تھا؟ حلال کیا ہے، اور ان کے مذہب میں وہ کیا تھی؟ حرام تھی۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ، اور حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے المحصنات، پاک دامن عورتیں، من المؤمنات، مومنہ عورتوں میں سے، یعنی تم مومنہ پاک دامن عورت سے نکاح کرو، حلال ہے۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، یعنی ان سے نکاح کرنا، من الذین، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے، جن کو کتاب دی گئی ہے تم سے پہلے، یعنی یہود و نصارہ اہل کتاب کی عورتوں سے تمہارے لیے نکاح کیا ہے؟ حلال ہے۔ یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح کرنا، پاک دامن عورتیں ان کی ملیں تو ان سے کیا کر لو؟ نکاح کی اجازت ہے، یہ حلال ہے تمہارے لیے۔ لیکن جس طرح کھانے کی بات اوپر کی کہ ان کا کھانا تمہارے لیے حلال، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال، ادھر نہیں کہا کہ تمہاری عورتیں ان کے لیے حلال ہے، اس لیے کہ مسلمان کی عورت ان کو دینا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اب دوسری بات، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن نے کہا اہل کتاب کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں نکاح، لیکن صحابہ کرام اس بات سے بالکل روکتے تھے۔ اب آپ کہیں گے کیوں روکتے تھے؟ یہ کہتے تھے حلال ہے لیکن یہ نقصان دہ ضرور ہوگا۔ کیا ہوگا؟ تمہارے دین، تمہارے گھر میں، تمہاری اولادوں میں، نسلوں میں وہ کن کا مذہب پھیلے گا؟ ان کا مذہب پھیلے گا۔ اور آج عرب کے مار کھانے کی بھی یہی وجہ ہے، وہ ان کے یہود و نصارہ کے نیچے دبے ہوئے بھی اسی لیے ہیں کہ ان کے گھروں میں بھی اکثر خواتین انہی کی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ باقی نفس نکاح اور موجودہ اہل کتاب، یہ بھی آپ سن لو، موجودہ اہل کتاب میں سے اکثر تو اہل کتاب ہیں ہی نہیں، نہ ان کو اپنی کتاب کا پتہ ہے نہ اپنے دین کا، وہ تو دہریت تک پہنچ چکے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ لیکن ہمارے لوگ ویزے کے چکر میں بہت کچھ کام اپنے لیے کر جاتے ہیں، کمرے میں بیٹھ کے کہتے ہیں، مجھے ایک بندے نے فون کیا، کہتا ہے جی بس میں نے کل نکاح کیا، ہو گیا نکاح۔ میں نے کہا کیسے؟ کہتا میں تھا اور وہ تھی، اور بس ایک بندہ مل نہیں رہا تھا، دوسرا تو اس کو فون میں کے ساتھ شریک کر لیا۔ کس لیے؟ صرف کس لیے کہ وہاں کی کیا مل جائے؟ نیشنلٹی مل جائے۔ لیکن اس کے نقصانات کیا ہیں؟ 3 4 بچے وہاں پیدا ہوئے، نتیجہ 4 بچوں کے بعد اس نے لگائی اس کو، جا بھائی تو کہتے ہو آگے ہیں، اس بچے بھی لے کے چلی گئی
یہ ادھر پھر رہا ہے، نیشنلٹی لیے ہوئے پھرتا رہے، بچے وہ لے کے اس سے چلی گئی اور دوبارہ چاہے اس کو یہودی بنائے یا عیسائی بنائے۔ تو احتیاط تمہاری اسی میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم دے چکو ان کو ان کا مہر، محسنین غیر مصافحین، اس حال میں کہ تم عقد نکاح میں لانے والے ہو، نہ کہ زنا کرنے والے، خواہش رانی کرنے والے، ولا متخذی اخدان، اور نہ ہو تم چوری چھپے یاریاں دوستیاں لگانے والے، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی کفر کرے گا ایمان کا۔ سوال یہ ہے، شبہ کا جواب دیا کہ اگر ان کا کھانا ہمارے لیے حلال، ہمارا کھانا ان کے لیے حلال، ان کی پاک دامن عورتوں سے نکاح بھی حلال، لگتا ہے کہ جنت کے بھی ہو سکتا ہے چلے جائیں کہیں جنت میں، اتنی چیزیں ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ ان کا کفر جو ہے وہ کفر نہ ہو۔ فرمایا نہیں، جو ایمان کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، ان کے کفر میں شک، یہود و نصارہ کے کفر میں کوئی شک۔ فرمایا وَمَن يَكْفُرْ، جو کوئی کفر کرے گا ایمان کا، یعنی پیغمبر پر ایمان لانے کا، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تحقیق اس کے عمل ضائع ہو گئے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارے میں پڑنے والوں میں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، باب ثانی، اس میں امور مصلحہ ہیں مبلغ کے لیے۔ فرمایا اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب تم اٹھو نماز کے لیے، کھڑے ہو نماز کے لیے، تو پس دھو لو اپنے چہروں کو، وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کونیوں سمیت، الی المرافق مع المرافق، ٹھیک ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کرو اپنے سروں کا، وَأَرْجُلَكُمْ، اور دھو اپنے پاؤں کو، الی الکعبین، کس کی طرف، کہاں تک، ٹخنوں تک۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر ہو تم جنابت میں، فَطَّهَّرُوا، پس خوب پاکی حاصل کرو، یعنی غسل کرو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، یا آئے تم میں سے کوئی من الغائط، پس جگہ یعنی قضاء حاجت سے، او لامستم النساء، یا تم عورتوں کو چھو لو یعنی ان سے صحبت کر لو، فلم تجدوا ماء، پس تم نہ پاؤ پانی، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تیمم کرو پاکیزہ مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم، پس مسح کرو اپنے چہروں کا، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا، منہ اس مٹی سے، ما یرید اللہ، نہیں چاہتا اللہ، لیجعل علیکم، تاکہ کر دے تمہارے اوپر، من حرج، کوئی تنگی، اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر تمہارے دین میں کوئی تنگی کر دے، ولیکن یرید، لیکن اللہ چاہتا ہے، لیطہرکم، تاکہ تمہیں پاک کر دے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور تاکہ اللہ پوری کر دے تم پر اپنی نعمت، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھتے ہو، اتنے مسائل بیان کرتے ہو، توحید، نیازات غیر اللہ، نذور غیر اللہ، تحریمات غیر اللہ پہ رد کرتے ہو، فتوے لگاتے ہو، مبلغ ہو نا، یہ سارے کام کرو، نماز بھی پڑھو۔ ہاں بات سمجھ آ رہی ہے؟ ساری رات تقریر کرو، صبح نماز پڑھو ہی نہیں ہیں، یہ بھی ضروری ہے۔ کیا خیال ہے؟ نماز بھی پڑھو، یا لوگوں کو تقریریں کرے اور نمازیں جائیں معاف نہیں۔ دوسرا ربط میرے شیخ فرماتے ہیں کہ فرمایا نماز کا ارادہ ہے، وضو کر لو، غسل کر لو، اتنے سخت مسئلے بیان کرتے ہو، کوئی زندہ چھوڑے گا مارے گا، ہر وقت وضو کرو، تیار رہو موت کے لیے، پاک صاف رہو۔ یہ مسئلے بیان کرو گے، تمہارا کیا خیال ہے، چھوڑ دیں گے تمہیں کیا رہنا چاہیے، تیار رہنا چاہیے۔ میرے شیخ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں
کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب۔ وہ کہتے کیوں؟ کہتے ہیں ہر سنت نہیں، وہ سنت جو مٹ چکی ہو، جس کی جگہ بدعت آ چکی ہو، وہ سنت جس کی جگہ شرک نے لے لی ہو، ایسی سنت وہاں سے شرک کو ہٹا کے اس سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب اس لیے ہے کہ شہید ایک ہی دفعہ مرتا ہے، قتل ہوتا ہے، اور موحد اور سنت کی ترویج کرنے والا اس کا ہر دن موت ہوتا ہے، وہ ہر دن موت کے لیے تیار، ہر چوک میں اس کو یہ خطرہ ہے ادھر مارا جاؤں گا، اس چوک میں مارا جاؤں گا، صبح پتہ نہیں مار دیا جاؤں گا، اس کے لیے ہر دن موت اس کے سر پر رہتی ہے۔ تو ایسی مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کرنا آسان ہے؟ سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، لیکن کیا کریں، ہم تو میٹھی میٹھی سنتیں بیان بھی کرتے ہیں، زندہ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ان کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ان سنتوں کا کیا کیا جائے گا جن کو مٹا کے وہاں کیا چیز رائے جائے؟ شرک رائے جائے، بدعات نے لے لی، بدعت آتی ہی تب ہے وہاں سے سنت اٹھتی ہے، کیا آتی ہے؟ بدعت آتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو آؤ ذرا الفاظ پڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہو، تو ادھر دیکھو، جب تو نماز کے لیے ادھر کھڑے ہو جاؤ گے تو صفوں میں وضو کرو۔ تو کیا مطلب ہے آیت کا؟ اذا قمتم، اذا اردتم، اذا قمتم، جب تم ارادہ کرو نماز کا، ٹھیک ہے، نماز کے ارادے سے اٹھو، تو فغسلوا وجوہکم، اور دوسرا معنی کہ ہر مرتبہ نماز کے لیے ارادہ کرو تو پھر وضو فرض ہے۔ تو ایک اور لفظ مقدر مانو، وَإِذَا أَرَدْتُمُ الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ مُحْدِثُونَ، جب تم نماز کا ارادہ کرو اور تمہارا وضو نہ ہو، سمجھ آ گئی، تم بے وضو ہو، تو پھر فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، دو اپنے چہروں کو، وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو، إِلَى الْمَرَافِقِ، کونیوں تک، کس تک؟ کونیوں تک، یعنی کونی باہر نہیں ہے، کونی اس میں داخل ہے، ٹھیک ہے نا۔ فقہا کہتے ہیں الا بمانے کس کے ہے؟ مع کے ہے، ٹھیک ہے نا، تو کونیوں سمیت دو۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور مسح کرو اپنے سروں کا، کیا کرو؟ سر کا مسح کرو۔ وَأَرْجُلَكُمْ، اور پاؤں دو، پاؤں پر مسح نہیں ہے، کیا ہے؟ دھونا ہے۔ اگر اس کا عطف برؤوسکم پر ہوتا تو لفظ کیا ہوتے؟ وَأَرْجُلِكُمْ ہوتا، ارجلکم نہیں ہے، لفظ کیا ہے؟ ارجلکم ہے، نو شین والے پاؤں نہیں دھوتے۔ ٹھیک ہے، پوچھ رہے ہیں کہ کئی لوگ 3 دفعہ کیا کرتے ہیں؟ مسح کرتے ہیں وضو میں، کیا کرتے ہیں سر پر؟ تو 3 دفعہ وہ مسح نہیں رہتا، وہ غسل بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ وہ پھر غسل بن جاتا ہے، مسح نہیں رہتا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، پھر ایسے لوٹا بھر کے تو ڈال دے اپنے سر پہ، ٹھیک ہے نا، وہ غسل ہے، وہ مسح یہی ہے، انگلیاں تر کی، دوسری جگہ ٹچ نہیں کی، اور وہ وہاں سے کیا کر دی؟ سر پر گزار دی، سمجھ آ گئی ہے نا۔ ہاں، من منبت شعرہ، جہاں سے بال اگتے ہیں، ادھر تک گنجا ہو تو پھر کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے نا، سمجھ آ گئی۔ کئی لوگ کہتے ہیں نا بھائی ساری ادھر تک گنجا ہو، بھائی یہاں سے کیا کرنا ہے؟ مسح کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میں بات کر رہا تھا پاؤں کے مسح کی، کہ کچھ لوگوں کے مذہب میں پاؤں کا مسح ہے، وہ پاؤں دھوتے نہیں ہیں، میں نے شین کہا، ٹھیک ہے۔ دلیل کیا ہے شیعہ کی؟
وہ کہتے ہیں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، اور قراءت بھی ایک ہے قرآن کریم کی، ایک قراءت کیا ہے وَأَرْجُلِكُمْ بھی ہے، 7 قراءتوں میں ایک قراءت کیا ہے وَأَرْجُلِكُمْ ہے۔ تو ارجلکم ہو تو پھر تو مانے مسح کرو سروں پر اور مسح کرو پاؤں پر۔ ہم کہتے ہیں اس قراءت کو بھی لو اس کو بھی لو جو قرآن کے اندر لکھی ہے، تو اب دونوں پہ عمل ہو سکتا ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر پہ مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ، پاؤں کو دھو اگر موزے نہ پہنے ہوں، اگر موزہ ہو تو اس قراءت پہ عمل کرو بِأَرْجُلِكُمْ، وہاں موزہ پہنا ہو تو کیا کر لو مسح کر لو، ٹھیک ہو گیا۔ حالتیں 2 ہیں، کیا ہیں؟ ایک موزے کی اور ایک موزے کے بغیر کی۔ موزہ پہنا ہو تو پاؤں پہ مسح جائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات ہے۔ آگے جرابوں کا یہ تم اپنے لیے پھر بعد میں بات کرو، ٹھیک ہے نا۔ آگے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر ہو تم جنابت میں تو فَطَّهَّرُوا، کیا کرو خوب پاکی۔ خوب پاکی کا میں کیا معنی؟ پھر وضو نہیں کرو، کیا کرو غسل کرو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو یا مسافر ہو، یا آ جائے تم میں سے کوئی ایک من الغائط، پس جگہ سے، کہاں سے آ جائے پس جگہ یعنی قضاء حاجت سے آ جائے، او لامستم النساء، یا چھو لو تم عورتوں کو یعنی عورتوں سے ہم بستر ہو جاؤ، فلا تجدوا، فلم تجدوا، پس نہ پاؤ تم پانی، پس تیمم کرو پاکیزہ مٹی کا، پاکیزہ مٹی سے کیا کرو تیمم کرو۔ وَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اور مسح کرو اپنے چہروں کا، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کا، مِنْهُ، اس پاکیزہ مٹی سے، مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ۔ آپ کے ذہن میں آئے گا اللہ ویسے ہی آپ نے ہمیں تنگ کر رکھا ہے جی، پانی نہیں ہے تو تیمم کرو، وہ نہیں ہے تو یہ کرو۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اللہ تم پر تنگی نہیں چاہتا، یہ ذہن میں نہیں آئے میرا بندہ، ما یرید اللہ، نہیں چاہتا اللہ کہ کر دے تم پر کوئی تنگی، ولیکن یرید لیطہرکم، تاکہ تمہیں کیا کر دے پاک کر دے۔ پاکی اللہ کو پسند ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اگر ایک چیز نہیں مل رہی تو دوسری چیز سے کیا حاصل کر لو پاکی حاصل کر لو۔ فرمایا وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ اللہ نعمت تام کر دے تمہارے اوپر، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ نعمتیں تام ہو تو نتیجہ کیا ہونا چاہیے شکر ہونا چاہیے۔ آگے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تمہارے اوپر ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں نعمت سے مراد اسلام ہے، کیا اسلام ہے، یعنی نعمت اسلام کو یاد کرو۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور یاد وَمِيثَاقَهُ، رب کے اس وعدے کو یاد کرو۔ کون سے وعدے کو؟ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، وہ وعدہ جو اس نے تم سے کیا ہے۔ اذ قلتم، جب تم نے کہا سمعنا وَأَطَعْنَا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی، اس وعدے کو یاد کرو۔ اسلام لائے ہو اور ایک وعدہ کیا تھا، وعدہ کیا کیا تھا؟ سورہ بقرہ کا آخری آیت نکالو نا سورہ بقرہ کی، ایمان لائے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ٹھیک ہے نا، ایمان لائے تو ایمان لاتے ہوئے تم نے ایک وعدہ کیا تھا، وہ کیا وعدہ کیا تھا؟ سمعنا وقالوا سمعنا واطعنا، اللہ ہم نے سن لیا اور ہم نے کیا کر لی۔ تو اسلام ایمان کے ساتھ تم نے رب سے کیا کیا تھا؟ تو اس وعدے کو بھولنا، اس وعدے کو یاد رکھو جو تم نے رب سے، جو رب نے تم سے کیا، یا اس وعدے کے ذریعے تمہیں رب نے باندھا ہے۔ اصل میں وثوق کسی چیز کو باندھنا، کیا کرنا؟ باندھنا۔ فرمایا رب کا وہ وعدہ یاد کرو جس کے ذریعے تمہیں باندھا ہے، چونکہ وعدے سے بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ باندھا جاتا ہے، اتڑ لیشی، ٹھیک ہے نا، باندھا جاتا ہے۔
تو جس کے ذریعے، یا وہ وعدہ جب تمہیں عالم ارواح میں لیا تھا، الستو بربکم، تو تم نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا، کیوں نہیں تو ہی ہمارا رب ہے؟ فرمایا واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ جاننے والا ہے سینوں کے راز۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونو، ہو جاؤ، قوامین، کھڑے ہونے والے، للہ، اللہ ہی کے لیے، شہداء، گواہی دینے والے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، ولا یجرمنکم، اور نہ ابھارے تمہیں، شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، بغض، علی اللہ تعدلوا، کہ تم عدل نہ کرو، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، هو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خبر رکھنے والا ہے اس کی جو تم عمل کرتے ہو۔ گواہی بھی انصاف کی دو، اور کیا نہ کرو، کسی کی دشمنی اور بغض تمہیں انصاف سے دور نہ کرے، ٹھیک ہے نا؟ کہ کسی کے ساتھ دشمنی آ گئی ہے، اب کیا کرو، آج ساڑی واری ہے، تو ان کے ساتھ ظلم کرو، زیادتی کرو، ایسا نہ کرو۔ آگے عدل پھر بھی کرو، غضب میں ہو یا غیر غضب، نارمل حالت میں ہو، خوشحالی میں ہو، کسی صورت میں عدل کو نہ چھوڑو۔ وہ اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، بشارت، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر عظیم، اور اجر عظیم ہے، والذین، تخویف، والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنم والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے، اذ ہم قوم، جب ارادہ کیا ایک قوم نے، ان یبسطوا الیکم، یہ کہ بڑھائیں اپنے ہاتھ تمہاری طرف، ٹھیک ہے، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، فکف ایدیہم، پس روک دیا اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور چاہیے کہ اللہ ہی پر مومن بھروسہ کریں۔ نعمتوں کا ذکر کیا، فرمایا ایک نعمت یہ بھی ہے کہ تمہارے اوپر، تمہارے بارے میں دشمن نے ارادہ کر لیا کہ تم پہ دست درازی کریں، ہاتھ بڑھائیں، قتل کریں، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روکا۔ مسلم کی یہ کئی تفسیروں میں یہ موجود ہے شان نزول اس کا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، تو منافقین نے راستے میں کہا اتنا لمبا سفر ہے، کیا ہے؟ لمبا سفر ہے، اور راستے میں ایک گھاٹی آئے گی، ایک راستہ ہے، اس طرف بھی پہاڑ، اس طرف بھی پہاڑ، بیچ میں تنگ راستہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک ایک بندہ کر کے گزرتا ہے۔ تو انہوں نے میٹنگ کی، پلاننگ کی کہ نبی علیہ السلام جب یہاں سے گزریں گے تو اپنے ٹولے سے کہا تم پہلے پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ، اور اوپر کہو جی ہم حاجت کے لیے پتھر گرانا شروع کر دو، جب نبی علیہ السلام گزریں گے کیا ہو جائیں گے؟ شہید ہو جائیں گے۔ ایک دوسرا شان نزول یہ بھی لکھا گیا کہ نبی علیہ السلام واپس آ رہے تھے غزوے سے، غزوہ تبوک سے، راستے میں قیام فرمایا دوپہر کا وقت ہے، فرمایا تم بھی آرام کرو، صحابہ سے کہا میں بھی آرام کرتا ہوں۔ آپ دور چلے گئے، ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، اور صحابہ کرام دور تھے۔ دشمن نے موقع جانا اور فوراً دوڑتے ہوئے آیا اور تلوار سونتی، نبی علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی۔ اللہ کے پیغمبر کو شہید کرنے کے لیے مکمل تیار تھا، جیسے ہی آنکھ کھلی تو وہ ایک دم کہنے لگا من یمنعک منی، تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ جب اس نے کہا کون بچائے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ،
جب کہا اللہ تو اس پہ وہ ہیبت آئی کہ تلوار بھی اس کے ہاتھ سے گر گئی اور لرز پڑا ادھر ہی۔ نبی علیہ السلام نے تلوار اٹھا کے فرمایا من یمنعک منی، ہن دس اب بتاؤ تجھے کون بچائے گا؟ تو حیران رہی، مہربانی کریں مہربانی کریں۔ نبی علیہ السلام نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ کیا بات ہے۔ تیسرا شان نزول، یہود نے ایک جرگے میں نبی علیہ السلام کو بلوانا چاہا کہ جی ہم جرگہ بٹھائیں گے صلح کا کسی معاملے میں، اور طے کر لیا تھا کہ اس صحن میں نبی علیہ السلام کو بٹھائیں گے، جگہ ان کے لیے طے کر دی، اوپر چکی کا پاٹ رکھ دیا، اور ایک بندے سے کہا جیسے ہی جرگے میں بیٹھیں گے فیصلے کے لیے تو اوپر چکی کا وہ پتھر پاٹ وہ گرا دینا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو پہلے آگاہ کر دیا کہ ان کی یہ پلاننگ ہے۔ تو یہ احسان مومنوں پر ہے کہ نہیں اللہ کا؟ بولو، یہ سارے مومنوں پہ اللہ کا انعام و احسان ہے۔ فرمایا جب ایک قوم نے ارادہ کر لیا کہ اپنے ہاتھ بڑھائیں تمہاری طرف، فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو، ان کو اپنے مذموم ارادوں میں کامیاب ہونے نہیں دیا۔ یہ رب کا کیا ہے؟ بولو، احسان ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی پر، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، چاہیے کہ مومن بھروسہ کریں۔ جب وہ ایسے بچاتا ہے تو پھر بھروسہ و توکل بھی اسی پہ کرو۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، باب نمبر 3، اس میں ناقضین عہد کا بیان ہے۔ کس کا بیان ہے؟ وعدے توڑنے والوں کا بیان ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، البتہ تحقیق لیا اللہ نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، وَبَعَثْنَا، اور مقرر کیے ہم نے، منہم، ان میں سے، 12 نقیباً، 12 نگران سردار۔ کتنے سردار مقرر کیے؟ 12 قبیلے تھے، ان 12 قبیلوں میں 12 سردار امیر بنائے گئے، کہ ہر قبیلے کا ایک کیا بنایا گیا؟ امیر، سردار۔ ٹھیک ہے، یہ کس لیے؟ کہ آگے میدان کارزار میں کیا کرنا ہے؟ لڑنا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو فرمایا وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبا، اور ہم نے مقرر کیے ان میں سے 12 سردار۔ وقال اللہ، اور اللہ نے فرمایا، وعدے میں اللہ نے کیا کہا؟ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز قائم کی، وآتیتم الزکوٰۃ، اور تم نے زکوٰۃ دی، وآمنتم برسولی، اور تم ایمان لائے میرے رسول پر، برسولی، میرے رسولوں پر، وعزرتموہم، اور تم نے میرے رسولوں کی نصرت کی، تائید کی، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم نے اللہ کو قرض حسنہ دیا۔ تو اللہ نے کیا وعدہ لیا؟ تم یہ کرو گے تو لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، البتہ ضرور بضرور میں دور کر دوں گا تم سے، سیئاتکم، تمہارے مصائب دنیا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور البتہ ضرور بضرور داخل کر دوں گا تمہیں ایسے باغات میں کہ بہتی ہیں اس کے نیچے نہریں۔ فمن کفر بعد ذالک، پس جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو تحقیق وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے۔ یہ وعدہ ان سے لیا لیکن انہوں نے پورا نہیں کیا۔ جب نہیں کیا تو فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، پس بوجہ توڑنے ان کے اپنے وعدے کو، لَعَنَّاهُمْ، ہم نے ان پہ لعنت کر دی، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے ان کے دل سخت کر دیے۔ سورہ بقرہ میں گزرا تھا، کتنے سخت کیے؟ پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے۔ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ،
پھیرتے ہیں کلمات کو، باتوں کو، عن مواضعہ اپنے ٹھکانوں سے۔ کس سے؟ اپنے مواضع سے پھیرتے ہیں، میں نے اس کی تفصیل کر دی ہے۔ وَنَسُوا حَظًّا اور بلا بیٹھے وہ، حَظًّا ایک حصہ، مما اس احکام میں سے، ذُکِّرُوا بِہِ جس کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی۔ یہاں بلانے سے مراد کیا ہے؟ ترکو، کیا کر دیا؟ یعنی بہت سارا حصہ کتابوں کا، تورات کا، انجیل کا، جس کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی اس کو کیا کر دیا؟ ترک کر دیا، چھوڑ دیا تھا۔ آگے وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ اور ہمیشہ تو مطلع ہوتا رہے گا، عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ ان کی کسی نہ کسی خیانت پر، بس نہیں کریں گے، تو ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت پر مطلع ہوتا رہے گا۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ مگر بہت تھوڑے سے ان میں سے بہت تھوڑے سے، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لا چکے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی وغیرہ۔ آگے فَاعْفُ عَنْهُمْ پس درگزر کر ان سے، معاف کر ان کو، وَاصْفَحْ درگزر کر، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں میں سے، قالوا جنہوں نے کہا، اِنَّا نَصَارَىٰ ہم نصارہ ہیں، ان لوگوں میں سے بھی ہم نے کیا لیا تھا؟ ان لوگوں سے بھی ہم نے وعدہ لیا جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں۔ کیا وعدہ لیا؟ پختہ وعدہ ان سے لیا، لیکن فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ پس بھول گئے، ترک کر دیا انہوں نے ایک حصہ، مما اس میں سے، ذُكِّرُوا بِهِ جس کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ یہود کو کیا سزا دی وعدہ توڑنے کی؟ فرمایا لعنت کر دی۔ کیا کر دی؟ لعنت کر دی، دل سخت کر دیے، تحریف میں مبتلا ہو گئے، خیانت میں مبتلا ہو گئے، ان کو یہ سزا دی۔ اور نصارہ نے جب وعدے کو توڑا تو ان کو کیا سزا دی؟ فَأَغْرَيْنَا پس ہم نے ڈال دی ان کے درمیان، العداوت دشمنی، والبغضاء اور بغض، کیا؟ بغض و عداوت ڈال دی، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک۔ آج تک عیسائیوں میں مختلف فرقے ہیں اور اتنے سخت ہیں کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتوے اور ایک دوسرے کی عبادت گاہوں میں نماز تک کے پڑھنے کے، عبادت تک کے جائز ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ خود بھی قرآن کہتا ہے تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے ڈال دی ان کے درمیان عداوت اور بغض قیامت تک۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ اور ان قریب اللہ ان کو بتلائے گا، بما وہ، کانوا یصنعون جو وہ کام کرتے تھے۔ یصنعون صناعت، بڑے کاریگر تھے نا، یہ کاریگریاں تم نے اوپر دیکھی ہے نا، یہ جو کام کرتے تھے۔ یا اہل الکتاب ترغیب، کیا ہے؟ ترغیب، یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، قد جاءکم ترغیب الی القرآن و اثبات الرسالہ۔ نماز پڑھتے ہیں پھر پڑھتے ہیں